تاجدار کائنات رحمت للعالمین امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ پاک نے اپنا آخری کلام اتارا. حضور نے آگے اپنی امت کو سکھایا. جو قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. فرمایا اے حبیب، اے لوگو، اے اہل ایمان، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر احسان کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر احسان کر دیا ہے جس وقت اس نے انہی میں سے ان کے اندر اپنے رسول کو مبعوث فرما دیا. تو وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ رسول ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اللہ اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا اپنے حبیب پر، اور حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اس کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اپنے امتیوں کو. اور حضور نے کیا سکھایا؟ سورہ البقرہ کے ایک آیت مبارکہ میں فرمایا کہ میرا حبیب وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، کہ میرا حبیب اپنے امتیوں کو وہ کچھ سکھاتا ہے جو کچھ یہ جانتے نہیں تھے. میرے حبیب نے ساری تعلیم عطا فرما دی، چاہے اس کا تعلق دنیا سے ہے، آخرت سے ہے، زمین سے ہے، آسمانوں سے ہے، جمادات سے ہے، نباتات سے ہے، حیوانات سے ہے، انسانوں سے ہے، جنات سے ہے، حشرات الارض سے ہے. جس چیز کا بھی تعلق، جو کچھ فرمایا تم نہیں جانتے تھے، میرے حبیب نے تمہیں وہ سکھا دیا. جو کچھ تم نہیں جانتے تھے وہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سکھا دیا. اب آپ کا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ اکرام نے سیکھا براہ راست، صحابہ اکرام سے تابعین، تبع تابعین نے سیکھا. پھر یہ سلسلہ آج تک چلتا آ رہا ہے. تو جو جتنا زیادہ قرآن کریم میں غوطہ ہوتا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنا تعلق ہوتا ہے، قربت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، معرفت ہوتی ہے، وہ قرآن سے ویسے ہی موتی نکالتا ہے. وہ قرآن سے ویسے ہی موتی نکالتا ہے. اس لیے ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مفسرین کو پیدا کیا جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر کی. اللہ تعالیٰ نے اس امت میں محدثین کو پیدا کیا جنہوں نے احادیث مبارکہ کا علم کھلایا. اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر فقہاء پیدا ہوئے، مجتہدین پیدا ہوئے جنہوں نے اسلامی احکام ہم تک پہنچائے، قرآن و سنت کے احکام ہم تک پہنچائے. قاری، حفاظ کرام، یہ سارے پیدا ہوئے جنہوں نے قرآن مجید پڑھنے کا اور اس کے تلفظ کی درستی کا فن ہمیں سکھایا. یہ سب کچھ کس سے سیکھا؟ یہ نسل در نسل اور نسل در نسل، یہ سارے علوم آقا علیہ السلام سے مستفید ہوئے. یہ سارے علوم حضور علیہ السلام سے حاصل ہوئے. آقا علیہ
یہ ساری چیزیں جو میرے سامنے دیکھ رہی ہیں قرآن انسائکلوپیڈیا کی ہے، اور اس میں صرف موضوعات آیات مبارکہ نہیں بتا رہا، ان 8 جلدوں میں جو موضوعات بیان ہوئے ہیں وہ 5000 سے زائد، تقریباً 5000 موضوعات بیان ہوئے، 5000 موضوعات۔ اور صرف انہوں نے یہ نہیں کہ قرآن کے سارے موضوعات نکال دیے ہیں، جتنا اللہ پاک نے اس زمانے میں جتنی ضرورت تھی اور جتنا اللہ پاک نے چاہا انہیں توفیق عطا ہوئی، اور انہوں نے 5000 کے قریب قرآنی موضوعات انسائکلوپیڈیا نکال کر امت مسلمہ کے حوالے کر دیے، امت مسلمہ کے حوالے کر دیے۔ اب یہ 8 جلدوں میں ہے، 8 جلدوں میں، اور ہر جلد تقریباً 1000 صفحے کی ہے، 800-900 صفحے کی ہر جلد۔ اس میں آپ نے عنوان قائم کیا ہے، عنوان اردو میں، عربی میں، اور پھر کوئی اپنی فکر نہیں ڈالی، کوئی اپنا ایک جملہ نہیں ڈالا، کوئی اپنا ایک جملہ بھی نہیں ڈالا۔ موضوع عربی میں، اردو میں، عنوان قائم کر کے صرف قرآنی آیات اس کے تحت دی ہے، صرف قرآنی آیات، تاکہ جو بندہ، اور جو میں نے آپ کو موضوعات بتائے کہ بندے نے جس موضوع پر بھی پڑھنا ہے، علمی حوالے سے پڑھنا ہے، اخلاقی حوالے سے پڑھنا ہے، روحانی حوالے سے پڑھنا ہے، ایمانی حوالے سے پڑھنا ہے، توحید کے دلائل پڑھنے ہیں، شرک کی رد کے دلائل پڑھنے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلائل پڑھنے ہیں، حضور علیہ السلام کی رسالت پر پڑھنے ہیں، حضور کے منصب پر پڑھنے ہیں، حضور کے حتم نبوت پر پڑھنے ہیں، اخلاقیات پر پڑھنے ہیں، باقی جتنے انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن میں ہے ان کے احوال پڑھنے ہیں، گزشتہ امتوں کے تذکرے پڑھنے ہیں، قیامت کے بارے میں پڑھنا ہے، آخرت کے بارے میں پڑھنا ہے، جھوٹ کے بارے میں، غیبت کے بارے میں، حسد کے بارے میں، بغض کینہ کے بارے میں، ناانصافی کے بارے میں، عدل و انصاف کے بارے میں، ہمارے رویے اچھے ہونے چاہیے، دوسروں کے حقوق کے بارے میں، والدین کے حقوق کیا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہے، غریبوں کے حقوق کیا ہے، ایک دوسرے، پھر حکومتیں قائم ہوتی ہیں، ایک حاکم کے کیا حقوق ہے، ایک حاکم کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ایک حکمران کو کیسا ہونا چاہیے، ایک حکمران کے اندر کیسی خصوصیات ہونی چاہیے، پھر یہ ساری کائنات بنائی گئی ہے، زمینی کائنات، آسمانی کائنات، ستارے ہیں، سیارے ہیں، جو کچھ پیدا ہوا ہے، ان سب کے متعلق جس نے پڑھنا ہے قرآن انسائکلوپیڈیا میں الحمدللہ سب کچھ موجود ہے، قرآن انسائکلوپیڈیا میں سب کچھ موجود ہے۔ اگر کوئی آپ میں سے طالب علم ہے، پڑھا لکھا خصوصاً بالخصوص، یا جو کوئی تھوڑا بہت بھی پڑھا ہوا ہے، جس کا قرآن سے، علوم سے شغف ہے، وہ اس میں ایسے ایسے موضوعات دیکھے گا، انگشت بدندار رہ جائے گا، انگشت بدندار رہ جائے گا کہ کیا قرآن میں ایسا بھی تذکرہ ہے۔ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، میرے انکل حالو جان، ان کا لنک نہیں اتنا منہاج القرآن سے، ان کو میں نے تعارف سنوایا، جو شیخ الاسلام کی ابتدائی گفتگو ہوئی فروری کے ابتدا میں، ایوان اقبال، میں نے ان کو تعارف سنوایا تو وہ حیرت زدہ رہ گئے، کہتے ہیں حالانکہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، سورتیں پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، وہ حیرت زدہ رہ گئے، کہتے ہیں میں حیران ہوں کہ کیا قرآن مجید میں انہیں علوم کا بھی ذکر ہے، کیا قرآن میں انہیں علوم کا بھی ذکر ہے؟ تو واللہ باللہ اس میں کوئی میں آپ سے مبالغہ نہیں کرتا،
اولاد کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے والدین کو، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیمات اور قرآن کے ساتھ جوڑنے کے لیے ہر گھر میں لازمی یہ سیٹ